بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس چینل کو 3 سال پورے ہو گئے ہیں۔ یہ میری سب سے پہلا لیکچر تھا، آپ دیکھ رہے ہیں 15 نومبر 2019 کو۔ اس ٹائم یہاں کسی ڈاکٹر کو کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ اسسٹنس کیا ہے۔ بڑا سخت وقت گزارا میں نے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انسولین اس طرح ہوتی ہے۔ یہ 3 سال پورے ہو گئے ہیں، اور اس 3 سالوں میں شکر ہے کہ فرسٹ ورلڈ میں پڑھے لکھے دنیا میں 90% لوگ اس چیز کو مان گئے ہیں۔ کتابوں میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں المیہ سب سے پہلا ابھی بدری کھڑا ہے کہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر صاحبان جو سینئر پروفیسر ہیں ان میں سے ابھی بھی کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ جونیئر ڈاکٹر کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس پہ آ گئے ہیں اور وہ اس کو ماننے شروع ہو گئے ہیں، کتابوں میں بھی آنا شروع ہو گیا۔ یہ میرا سلوگن تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو یہ تینوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ میں خود کیونکہ شوگر کا مریض تھا 15-16 سال سے، 2019 میں ان کی جو سب سے بڑی سلوگن تھی کہ شوگر ٹائپ 2 ایک پروگریسو ڈیزیز ہے اور آپ کو دوائیاں یا انسولین مسٹ لینی پڑے گی۔ یہ 2 ان کے سلوگن تھے امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن کے، اور ہم اس کو فالو کر رہے تھے۔ 5-6 کھانے کھا رہے تھے، انسولین لگا رہے تھے، سلفونام یوریا، ڈائمائکران اور ڈائنل اور یہ MRL گولیاں لے رہے تھے ہم بھی۔ لیکن سب سے بڑا بریک ڈو 2016 میں جب پروفیسر جیسن فنگ، یہ نیفرالوجسٹ ہیں، گردے کے اسپیشلسٹ ہیں، چائنیز ڈاکٹر ہیں لیکن سیٹل امریکہ میں ہیں، اور ابھی ایک کینیڈا یونیورسٹی میں ٹورنٹو میں پروفیسر ہے نیفرالوجی کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 2 سب سے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں سارے ڈاکٹر، سارے امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن۔ 2 ان کا یہ لیکچر ہے کوئی 1 گھنٹے 20 منٹ کا، یہ میں نے کوئی 50 دفعہ سنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ان کی بک آ گئی، باقی بک تو نہیں ملی، ایک ڈائبیٹک کوڈ مجھے مل گئی، مشکل سے منگائی، اس کو پڑھا۔ اس کے بعد ہی فوراً انہوں نے جو زور دیا فاسٹنگ پہ، اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مذاہب میں روزہ فاسٹنگ کمپلسری ہے۔ اتنی گہری اسٹڈی سے کیا اور اس کے رزلٹ، اور یہ ان کی سب سے مشہور سلائڈ ہے۔ ان دنوں شوگر کے لیے وہ بیٹرک سرجری کر رہے تھے جو میدے کو کاٹ دیتے ہیں، اور وہ بہت پاپولر ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فاسٹنگ اس سرجری سے بہت بہتر ہے، فاسٹنگ بہت آسان ہے۔ یہ ان کی بڑی مشہور سلائڈ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بیٹرک سرجری کر لو یا فاسٹنگ کر لو یا لو کارب ڈائٹ پہ آ جاؤ، یہ بنسبت انسولین ڈرگ اور لو فیٹ اس سے کروڑ گنا بہتر ہے۔ یہ ان کی تھیوری تھی اور یہ کامیاب ہوئی۔ انہوں نے اپنے پیشنٹ پہ کیا تجربہ، بہت کامیاب ہو گیا۔ ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ انسولین ریزسٹنس ہے، انسولین زیادہ ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ایون ہارٹ اٹیک، سٹروک، کینسر، بلڈ پریشر، شوگر تو تھا ہی تھا۔ اور سب سے زیادہ جنہوں نے مخالفت کی کہ یہ سلفونام ڈرگ، یہ میں اپنے لیکچر میں بتاتا رہا ہوں، یہ ایمرل جو آ رہی ہے، ڈینن آ رہی ہے، ڈائمکرن، جو ڈرگ انسولین بڑھاتی ہیں پینکریاس، اور دوسرا انسولین، اگر ٹائپ 2 مریض کو یہ دوائیاں آپ نے بالکل نہیں دینی۔ اس سے آسان علاج انہوں نے بتا دیا، یہ ڈیمیج کریں گی۔ چلتا رہا۔ سب سے بڑی چینج آئی 2021 میں، سب سے بڑا آیا جب کہ امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن نے بھی یہ مان لیا۔ اسٹڈی ہوئی 2020 میں، اس کے رزلٹ بڑے زبردست آئے۔ اس کا رزلٹ انہوں نے مان لیا، اور اس کے رزلٹ تھے کہ پری ڈائبیٹک 93% مریض ٹھیک ہو گئے، اور 46% لوگوں کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ورس ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی اسٹڈی تھی، شروع میں ہوئی، اس کے بعد سے آسانی پیدا ہونی شروع ہو گئی، پھر لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ریڈر ڈائجسٹ میں ایک آیا، اس سے ویٹ بہت زیادہ لوگوں کا کم ہو گیا، شوگر ریورس ہو گئی، جوڑوں کا درد ٹھیک ہو گیا، بلڈ پریشر ختم ہو گیا۔ یہ جب چھپے تو اس کے بعد سے لوگوں نے پھر 2021 کے بعد، ابھی تو بہت مستانی ہے، شکر ہے۔ اسی دوران ٹائپ 1 کے لیے میں نے ڈاکٹر رچرڈ برسٹین کو سنا۔ یہ 86-7 ایئر ہیں، 75 سال سے ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے۔ ان کا بھی یہی تھا، لو کارب ایکسرسائز۔ یہ ڈاکٹر جیرارڈ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے 89 میں 70s میں شروع کیا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے انسولین زیادہ ہونے سے ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کھانے سے ہوتی ہے، یا اناج کھانا چھوڑ دے۔ سب سے پہلے پیپر ان کا چھپا تھا، اس کے بعد سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر ڈیوڈ ولسن ہے، انہوں کی بک آئی تھی ویٹ بیلی اور ان ڈاکٹر، انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کیا۔ نو چینج رول لیکچر نمبر 17 انہوں نے ایجاد کیا، میں نے ان سے لیا، ان کی بہت مدد شامل ہے۔
ان یہی کہتے تھے کہ 80% جو باتیں کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ جھوٹی سٹڈیز ہیں. جو اصلی اسٹڈی ہیں وہ چھپا لیتی ہیں ڈرگ کمپنی، وہ نہیں چھاپتی. جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے وہ چھاپ دیتے ہیں، اور یہ ابھی ثابت ہو گیا 100%. یہ بڑے بڑے ہیرو تھے، جن سے ڈاکٹر ایرک برگ ہیں، ڈاکٹر ولیم ڈیوس ہیں، جن سے میں نے سب سے زیادہ استفادہ کیا. یہ ڈاکٹر ویسٹ مین ہیں، یہ 20 سال سے لو کارب ڈائٹ پہ تھے. یہ ڈاکٹر ایچکن جو ہے ان کے ساتھ تھے، ان سے بھی انہوں نے سیکھا تھا. یہ ڈاکٹر اسٹینبرگ ہیں ایکسرسائز میں، یہ خود انٹرنیشنل سپورٹ ایتھلیٹس ہے. انہوں نے ہولسٹک ڈاکٹر ہیں، ان سے میں نے سپورٹس کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، ایکسرسائز کے بارے میں جو نئی لیٹسٹ چیزیں تھیں. یہ ڈاکٹر بکمین ہیں، یہ ابھی آئے ہیں، ان کی زیادہ بہت اسٹڈی ہے، ان کی یہ ریسرچ ہے انسولین کے اوپر، آسٹریلیا کے ہیں. کہ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں انسولین آپ جب کھاتے ہیں کاربوہائیڈریٹ زیادہ تو انسولین بڑھنا شروع ہوتی ہے، شوگر نارمل رہتی ہے. 10-15 سال کے بعد جب پینکریاز آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے 50%، انسولین نیچے آنا شروع ہوتی ہے، تب آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے. یہ ان کی بڑی اسٹرانگ تھیوری ہے، سب صحیح ہے بالکل. آگے میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو. یہ انڈیا کے ہیں ڈاکٹر بی ایم ہیچ، ان سے میں نے بہت سیکھا. ان کی بہت ان کا جو سب سے بڑا کول یہی تھا کہ آئی مین النیس، وی مین ویلنس. آپ وی کے آئی نہ کہ میں نکالیں، اپنی میں ختم کریں. انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس معاملے میں ہمارے اس خطے میں. یہ شروع سے ہی کوکونٹ آئل اور لو کارب کے فیور میں رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو پل فار ایوری ایل، دیر از اے ایل آفٹر ایوری پل. یہ ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ ہر بیماری کی دوائی نہیں ہے، لیکن ہر دوائی کے ساتھ بیماری ضرور ہے، سائڈ افیکٹ ضرور ہے اس کے. تو یہ بھی اسے دوائیوں کے بہت اگینسٹ تھے، ان سے بہت کھینچا. اور اینڈ پہ یہ کیٹو ڈائٹ پھر بنائی میں نے، جس پہ یہ تھا جس پہ سارے لیکچر شروع ہوئے. تو آج 3 سال کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ڈاکٹر ابھی بھی نہیں مان رہے، پہلے بھی نہیں مان رہے تھے، مان جائیں گے کوئی بات نہیں. لیکن ڈائریکٹ جب لوگوں سے میں نے مخاطب ہوا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ابھی کچھ لوگوں کو سمجھ آئی. پھر میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں. یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے، کتابوں میں آ چکی ہے. انشاءاللہ اگلے 5-10 سال تک سارے ڈاکٹر آپ کو یہ بتائیں گے، اس سے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. دوسرا خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی پہلے تو میں 1-2 بندے تھے ہم، ابھی شکر ہے کہ میں نے اسے نوٹ کیا ہے 40 سے اوپر چینل ہیں جو کہ یہی باتیں کر رہے ہیں. یہ بہت خوشی کی بات ہے. جتنے زیادہ لوگ کریں گے، زیادہ لوگوں کو سمجھ آئے گی، زیادہ لوگ عمل کریں گے، اور ڈرگ، ڈاکٹر اور ڈیزیز تینوں چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. پھر میں بتا دوں کہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر اتنا بہترین آٹو ریگولیشن کا نظام رکھا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. المیہ یہ ہے کہ ہر فیکٹری والا، ہر گاڑی والا جس طرح کوئی ٹی وی دیکھ لیں، کوئی کمپیوٹر لیں، اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھیجتا ہے، بک بھیجتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس کی لائف بڑھے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید بھیجی ہے ہمارے ساتھ کہ کیسے استعمال کرو، کیسے رہو گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں فائدہ ہوگا. المیہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ جتنی باتیں یہ کر رہے ہیں ساری اس میں موجود ہیں، 100% موجود ہیں. اور اس کو سب سے بہترین ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے آسان کر کے حدیثوں میں، سنت میں ہمیں بتا دیا. تو المیہ یہی ہے، اسی پہ آپ چلے جائیں تو اس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیسن فنگ کی تھیوری جو میں موٹے موٹے الفاظ میں یہ بتاؤں، ڈائبٹک کوڈ میں یہ تھا کہ انسولین ریزسٹنس ایک اوور فلو ہے. آپ زیادہ شوگر کھاتے ہیں، زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں، پروسیس فوڈ کھاتے ہیں، آپ بار بار کھاتے ہیں، 6 سے 8 دفعہ کھاتے ہیں اور فاسٹنگ نہیں کرتے، وقفہ نہیں کرتے. وہ یہ ہوتا ہے 10-12 سال بعد شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، انسولین بڑھ جاتی ہے اور سارا ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. ان کے پچھلے 12 سال کے ڈیٹے میں 36% مریض جو گردے فیل گئے تھے ان کے ڈائلائسس سے بچ گئے ہیں. وہ ڈیٹا ابھی آ رہا ہے، ان کا اسٹڈی چل رہی ہے، جب فائنل آئے گی میں آپ سے شیئر کروں گی. یہ دیکھیں اس کا فائدہ. اسی لیے یہ ڈرگ انڈسٹری، یہ ڈائلسس انڈسٹری یہ کبھی نہیں پھیلنے دے گی. وہ سب زیادہ مخالفت کر رہے ہیں ان کی، اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان کے روزگار کا سوال ہے. تو مین پرابلم جو تھا وہ کہتا ہے لائف سٹائل بدلو، پروسیس فوڈ باہر کے کھانے چھوڑو، بار بار کھانا چھوڑو، 6 سے 8 دفعہ کھانا، سارے دن کھاتے رہنا یہ چھوڑ دو، اور کاربوہائیڈریٹ لو کر دو، شوگر، 2 چیزیں چھوڑ دو. ایکسرسائز کرو، اور یہ جو آئل ہے ویجیٹیبل اس کو چھوڑ دو، نیچرل فیٹ کی طرف آ جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ جی انسولین جو کیا کرتی ہے، یہ دیکھیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین بالکل نہیں ہوتی، بنتی نہیں ہے. اس میں دیکھیں آپ، اس کی یہ لڑکی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے اے پکچر جو ہے اس میں اس کے مسل ڈیولپ نہیں ہو رہے، بالکل کیونکہ انسولین
स्टोरेज हार्मोन है, ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है, प्रोटीन को सेल के अंदर ले जाता है, फैट स्टोर करता है। इसके बाद देखिए 3 महीने इंसुलिन देने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई, मसल भी बन गए। इसलिए ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ये मोटा करता है, ये शुगर को आपके जिस्म के अंदर लेके जाता है। अभी आप जैसे हमारे मॉडर्न दौर में रोटी, शुगर और बोते 30 से 35 एवरेज चम्मच चीनी हर बंदा खा रहा है। होता क्या है कि जब आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो शुगर नॉर्मल रहती है, पेंक्रियास क्या करता है कि 5 गुना ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है और उससे शुगर कंट्रोल रखता है। इसलिए जब आप कभी फास्टिंग शुगर कराएंगे वो नॉर्मल आएगी। इसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये सबसे गलत टेस्ट है। ये बाद में तो फ़ायदा देगा आपको कि जब कोई इलाज कर रहे होंगे, लेकिन डायग्नोज करने में इसका रोल कोई नहीं है। ये देखो, ये 12-15 साल तक ये जो शुगर है वो नॉर्मल रही है। क्यों? इंसुलिन 8-10 गुना बढ़ गई थी, तो वो शुगर को कंट्रोल कर रही थी। यूँ ही आपका पेंक्रियास फेल हो गया 15-20 साल काम करने के बाद, इंसुलिन बननी कम हुई, शुगर बढ़नी शुरू हो गई। ये इधर आप डायग्नोज हो गए टाइप 2 डायबिटीज़। यही थ्योरी है सारी। तो इसमें अकल क्या कहती है आपकी कि आप इंसुलिन देंगे कि नहीं देंगे। इंसुलिन देंगे तो तबाह हो जाएगा मरीज़, इंसुलिन पहले ही बहुत ज़्यादा है। इसमें अकल क्या कहती है कि शुगर कम कर दो, आप फास्टिंग करो ताकि ये इंसुलिन नीचे आए और सारा सिस्टम ठीक हो जाए। इसको दूसरी मिसाल से समझाया था बार बार कि ये एक ट्रेन है, ये पीछे से भरी हुई आ रही है, ये जो लोग खड़े हैं ग्लूकोज है और ये पुलिस वाली इंसुलिन है। अभी भरी हुई ट्रेन में ज़ोर लगा के वो 1 या 2 बंदे दाखिल कर देंगे। आप खा रहे हो ग्लूकोज, खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, खा रहे हो, तो इंसुलिन कितने को बंदे, सेल भर गया हुआ है। इसको कहते हैं ओवरफ्लो। अभी जगह नहीं है इसमें, बिल्कुल जगह नहीं। यही सूटकेस में है, कपड़े डाल रहे हो, सूटकेस भर गया हुआ है, अभी इसमें जगह नहीं है। आप ऊपर ज़बरदस्ती तुन के रखोगे तो फट जाएगा, नुकसान देगा। यही दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है वो कि भाई सेल को खाली करो, आप शुगर कम करो, ये लाइन ख़त्म करो। कुछ अरसे के बाद ट्रेन खाली हो जाएगी, आराम से, पुलिस की ज़रूरत नहीं रहेगी, खुद बंदे आराम से बैठ जाएंगे। अकल भी ये कहती है। अगर ये नहीं होगा तो पुलिस बढ़ानी पड़ेगी बार बार, तो जो पुलिस बढ़ाओगे तो वो सारा मसला, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसको समझ लें। ये दूसरी मिसाल है कि किचन में इंसुलिन खून से शुगर सेल के अंदर छुपा देती है। ये बिल्कुल साफ़ किचन, आप खुश हो, लेकिन हुआ क्या, किचन का, घर का हर कोना कचरे से भर गया है। आप बेड के नीचे कचरा डाली जा रहे हो, टोकरियों में डाली जा रहे हो, छुपाई जा रहे हो। एंड पे क्या होगा, अभी ये सांस बंद होना शुरू हो जाएगा। ये इंसुलिन ने किया है कि शुगर पूरे जिस्म में भर दी गई है, और फिर जिस्म क्या करेगा, उसको फैट में कन्वर्ट करेगा। फैट में कन्वर्ट करेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। यही बात लेक्चर नंबर 38 में मैंने बताई थी, जो कि किसी को समझ नहीं आई और लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट किया। यही वो कह रहे थे कि जो बूढ़े लोग हैं, 60 साल ऊपर लोग हैं, उनको इंसुलिन ना दो, उनकी पहले ही जिस्म के अंदर शुगर भरी हुई है। आप जब उनको दोगे तो उसकी रीज़न ये हुई थी जब उन्होंने इंसुलिन दे के उनकी शुगर कंट्रोल करनी शुरू की। 22% लोगों की डेथ हो गई, ये स्टडी रोकनी पड़ गई। कार्डिक हार्ट अटैक 36% लोगों को ज़्यादा हुआ, 10 kg तक लोगों का वेट बढ़ गया। इसलिए मना किया था कि इनको दवाइयाँ, इंसुलिन या सल्फोनाइड यूरिया ड्रग जो कि इंसुलिन बढ़ाती हैं वो ना दो। ये सारे ट्रायल हुए थे, इसलिए रोकने पड़ गए, लोग मर गए। तो उन्होंने बताया क्या था, बताया उनका मतलब ये था कि आप डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल करो, इन बंदों को ना दो, क्योंकि बूढ़े हैं, वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर पहले हुआ होता है। आज जब इंसुलिन दोगे, शुगर कम होने का, हार्ट अटैक से ज़्यादा चांस था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस है, वज़न बढ़ने का चांस है, तो सारी बीमारियां वर्स हो गई थी। असल ये था कि शुगर डाइट से कंट्रोल करो। इनमें 200 नॉर्मल कभी भी नहीं हो सकती, नॉर्मल वही है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। तो आप डाइट से कंट्रोल करो, इनको दवाई ना दो, ये मकसद था इस सवाल का सारा। चले मैं फिर दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा 90% जो बीमारियां हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हैं। पूरी दुनिया में ये चीज़ सबसे ज़्यादा अंधापन देखें आप, ये अभी कितना बढ़ गया है, हर तीसरा बंदा इसके शिकार है। मोटापे का देखें आप, उससे पहले देखें, ये देखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से 1,70,00,000 लोग हार्ट अटैक से मरे, 75 लाख लोग ब्लड प्रेशर से, स्ट्रोक से, फाले से 50 लाख और शुगर से 16 लाख। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की डेथ है, 2020 में अमेरिकन डेटा है।
تو مین ٹارگٹ آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ انسولین لو کریں. شوگر کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, شوگر کو لو نہ کریں, انسولین لو کریں. آپ جب لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پہ آئیں گے تو شوگر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی, باڈی کی جب ساری شوگر ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ سب سے زیادہ غلط ڈائگنوز کیا گیا ہے اور مس انڈرسٹوڈ ہے, کوئی ڈاکٹر اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے اس کو دوبارہ اچھی طرح سمجھ لیں. اور پھر میں بتا دوں کہ شوگر مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ انسولین ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات میں کر رہا ہوں. آپ انسولین لو کریں, شوگر خود ٹھیک ہو جائے گی ساری. اس کو تشخیص کرنے کا سب سے آسان طریقہ میں بتا دوں, میں پہلے بھی لیکچر میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ, یہ جتنا آپ کا پیٹ باہر ہوگا, بیلی فیٹ ہوگا, انسولین ریزسٹنس میں 100% لوگ فیٹی لیور ہو جاتا ہے. فیٹی لیور کے بعد فیٹی پینکریاز ہو جاتا ہے, رکے گا نہیں, پورا ہر چیز فیٹی ہو جائے گی. یہ ریزسٹنس ہے جو درمیان والا ہے, یہ ماڈریٹ اور یہ کم ہے. جتنا آپ کا پیٹ باہر آئے گا اتنا آپ کو انسولین ریزسٹنس زیادہ ہوگا. دوسرا, آپ کو بھوک لگے گی, بھوک برداشت نہیں کر سکیں گے آپ, فوراً کمزوری محسوس ہوگی, کیونکہ انسولین سیل کے اندر نہیں جا رہی, فیٹ بن رہی ہے ساری. دوسرا فاسٹنگ انسولین ہوما آئر ٹیسٹ ہے, یہ لیکچر نمبر 4 میں مل جائے گا آپ کو. اور یہ پھر میں بتا دوں, سب سے بڑی غلطی آپ یہی کر رہے ہیں کہ انسولین کے ساتھ شوگر ٹیسٹ نہیں کراتے. اسی بلڈ سیمپل سے اسی ٹائم آپ نے دونوں ٹیسٹ کرنے ہیں, انسولین بھی اور شوگر بھی. شوگر کا تعلق انسولین کے ساتھ ہے. اگر آپ نہیں کریں گے لیٹ ہو جائے گا تو ہمارے 20 سے 25% مریض 15-20 سال کے بعد ٹائپ 2 والے ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ کا پینکریاس 70-80% ڈیمیج ہو گیا ہے, ابھی آپ کو انسولین لینی پڑے گی. یہ مسئلہ ہے. 12 گھنٹے فاسٹنگ کے بعد انسولین ہے نارمل وہ 2 سے 5 ہونی چاہیے, اور شوگر 90 سے کم ہونی چاہیے. یہ ٹیسٹ کے رزلٹ ہیں. باقی مزید کے لیے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیسے علاج کیسے کرنا ہے, کھانا کیسے ہے. تو ابھی جو جیسے میں نے پچھلے دفعہ لیکچر میں بتایا تھا کہ SGLT2 نئی ڈرگ جو آئی ہے وہ سیفسٹ ڈرگ ڈکلیئر ہو گئی ہے جن لوگوں کا ڈائٹنگ سے, شوگر سے, ایکسرسائز سے پرہیز نہ ٹھیک ہو, ان کے لیے. یہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو ڈائٹ چارٹ کے ساتھ بتاؤں گا. پھر یاد رکھ لیں, انسولین شوگر کو سیل کے اندر ڈالتی ہے, جو زیادہ ہوگی وہ گلائکوجن میں کنورٹ کرے گی, اور زیادہ کھائیں گے وہ فیٹ میں کنورٹ کر دے گی. اور دوسرا, فیٹ برننگ کو روکتی ہے انسولین, اس لیے انسولین زیادہ نقصان دہ ہے. یہ کھانے ہیں جو آپ نے نہیں کھانے, فاسٹ فوڈ, بیکری آئٹم, شوگر, کاربوہائیڈریٹ سارے. یہ پھر دیکھ لیں, سب سے زیادہ انسولین جو ہے کاربوہائیڈریٹ انسولین کو سپائک کرتی ہے. فیٹ دیکھیں بلو والا بالکل کم سپائک کرتا ہے. یہ جیسن فنگ بار بار کہہ رہا ہے کہ سلفونامائڈ ڈرگ کی جو ہے وہ نہ دیں. 40% ہارٹ رسک ڈیزیز زیادہ ہو گئے سلفونامائڈ دینے سے, انسولین دینے سے. یہ بار بار ان کا یہ ان کی بک میں بھی ہے. پھر جیسے میں بتایا تھا کہ ہائی بلڈ جو انسولین رہے گی اس سے کچھ سیل آپ کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں جو کہ بغیر انسولین کے شوگر لیتے ہیں. یہ بڑی بڑی بیماریاں تھیں, یہ میں بتا چکا ہوں, انسولین سے آتی ہیں. یہ کامن بیماریاں سب. 95% ڈی جنریٹو ڈیزیز اگر آپ انسولین کم کر لیں اور ڈائٹ سے کنٹرول کر لیں تو یہ ختم ہو سکتی ہیں. یہ موٹی موٹی ہیں, اسٹروک ہے, ڈیمنشیا یادداشت ہے, الزائمر ہے, کڈنی فیلر ہے, بلائنڈنس ہے, پاؤں جو کاٹتے ہیں آپ, کینسر بھی اسی میں آ گیا ہے ابھی, اور سب سے زیادہ انفیکشن ریٹ بھی ہے. کیٹو ڈائٹ یا آج کل اس کو لو کاربوہائیڈریٹ ہائی فیٹ ڈائٹ بھی کہہ رہے ہیں, یہ ساری اس کے بارے میں ہے. یہ آپ سلی سے سن لیں دوبارہ. اچھا جی, اللہ حافظ.